حدیث مبارکہ البخاری میں یہ مرکوز ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر اپنے گھر کی عورتوں کو یہ عمل کرتے ہوئے پاؤ تو اس کو فوراً اپنے گھر سے نکال دو، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے اس گھر میں فوراً ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے، فقیری محتاجی اس گھر پر مسلط کر دی جاتی ہے، شیطان ان کے گھروں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور ان کے گھر والوں کو معلوم بھی نہ ہوگا کہ ان کے گھر میں کون سی خطائیں، بلائیں اور مصیبتیں آنے والی ہیں۔ جو عورت یہ عمل کر بیٹھے اس پر اللہ تعالی ہر پل لعنت بھیجتا ہے، اور ان کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا وہ رشتہ مقدس ہی کیوں نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، خداوند کریم کے احکامات سے نہ کوئی مقدس ہے نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالی سب سے برتر ہے اور ان کے احکامات بھی برتر ہیں۔ جبکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرما دیا، اس عورت کو اپنے گھر سے نکال دو، بس اسے نکال ہی دینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 ایسی محترم عورتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی مردوں کو حکم صادر فرمایا کہ اس کی تعظیم کیا کرو۔ وہ عورتیں بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیان کریں گے۔ صرف ایک ایسی عورت ہے جس کو اللہ تعالی نے لعنت دے رکھی ہے، اور اس عورت کو گھر سے نکالنے کا حکم بھی صادر فرمایا ہے، اور اس عورت کا عمل بھی آپ کو بتائیں گے۔ وہ کون سے عمل پر اس عورت کو لعنت بھیجی ہے؟ سب سے پہلے وہ خوش نصیب 5 عورتیں جن عورتوں میں یہ نشانی ظاہر ہوں تو وہ خوش ہو جائیں کہ ان کا رب تعالی اس سے راضی ہو گیا۔ سمجھو اللہ تعالیٰ کی قدرت اس عورت پر مہربان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی بندی سے محبت کی 5 نشانیاں، اگر کسی میں ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عورت کو گالی دینا کیسا عمل ہے، یا عورت کے ساتھ مار پٹائی کرنا کیسا عمل ہے، اس عمل سے گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلی نشانی جس عورت میں ظاہر ہو جائے وہ ہے اللہ پاک جس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، دین سے جوڑ دیتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتے ہیں جس طرح رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک دنیا کا مال و دولت اور عزت وقار اسی بندے کو دیتے ہیں جو اللہ پاک کا پیارا ہو، لیکن اللہ پاک دین کی سمجھ اس کو دیتے ہیں جو اللہ پاک کا محبوب ہوتا ہے، جو عبادت کی محبت، قرآن کی تلاوت، اللہ پاک کی محبت، اللہ کا ذکر و اذکار سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور طلب ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس بات کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے اپنا بناتے ہیں تو پھر اس پر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈالتے ہیں، یعنی اللہ پاک دیکھنا یہ چاہتے ہیں یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا ہے یا نہیں۔ جو روز راضی ہو گیا اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی راضی کریں گے۔ جو بندہ آزمائش کے وقت بخلاہٹ کا شکار ہو جائے، یعنی یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یا پھر مجھے بخار کیوں آ گیا، یا میں تنگ دست کیوں ہو گیا یا ہو گئی، میں تو دین کا کاربند ہوں یا کاربند تھی، پھر مجھے کیوں فکر ہو رہی ہے؟ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے کیوں مار پڑی؟
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا بجا کر دیکھتے ہو مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں، یا اس مٹی کے برتن میں کوئی دراڑ تو نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے آزمایا تھا۔ اس کے بعد یہی وہ غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات عرش پر گیا تو میں جنت میں جا رہا تھا، کسی کے چلنے کی آہٹ سنی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا بلال حبشی، آپ کے غلام ہیں۔ چل تو وہ زمین پر رہے ہیں لیکن ان کی آہٹ ساتوں آسمان پر جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو جو تمہارے پیدل چلنے کی آہٹ مجھے جنت میں سنائی دے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا دیا ہوا درس آج تک نہیں بھولا۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا ہر وقت باوضو رہا کرو، تو میں ہر وقت باوضو رہنے کی حالت میں ہوتا ہوں۔ جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت وضو کر لیتا ہوں، تبھی 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے عمل پر کاربند ہوا آ رہا ہوں، چلتا زمین پر ہوں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو آزمائش ہے اللہ پاک کی محبت کی۔ دوسری نشانی، اس لیے اگر کوئی فکر یا پریشانی آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کہ مجھے کیا ہو گیا۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ نیک کار عورت کی تیسری نشانی بہت ہی زیادہ خوبصورت نشانی ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ پاک کتنے راضی ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ لاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمانے سے پہلے آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ کے حکم سے سب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں ہمارے رب کیا فرمایا ہے، اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو یہ اللہ کا یہ بندہ یعنی بندی یا بندہ پیارا بن گیا ہے، تمام نورانی مخلوق بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان کے کھربوں فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان دنیا میں آتا ہے یعنی دنیا پر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے اے لوگو فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام آسمانوں کی نورانی مخلوقات اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کیا کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا میں 2 کام ضرور کرو جس کو کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اور اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرتا ہے اور ہر وقت خوش رہتا ہے یا رہتی ہے، بلکہ یوں لگتا ہے اس دنیا میں اس سے بڑا سکون اور وقار والا کوئی انسان ہی نہیں لگتا، اسے دنیا میں کوئی غم ہی نہیں ہوتا، خوشی ہر وقت ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ تعالی کے وعدوں پر امید ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔
اور یہ یاد رکھنا، امیر انسان مال سے نہیں بنتا بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں کسی کی، تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت بھی آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 4، وہ اپنی مال اور دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کر دے، وہ رزق ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے تو اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں عورت کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ میرے کپڑے کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ گھر کی صفائی اچھی طرح سے کرتی ہے، تو کیا میں ڈانٹ سکتا ہوں یا غصہ کرنا صحیح ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شخص، کسی نے کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام واجب ہے، یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب میں نہیں ہے۔ کیا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے وہ اولاد کو اچھی طرح پرورش کرے، وہ اپنی اولاد کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے۔ تم گھر کے کام کی بات کر رہے ہو، اگر خوشی سے گھر کا کام عورت کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو اس کی عظمت اور بڑا پن ہے عورت کا، اس کا شکریہ ادا کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں، جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی رہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو۔ وہ وقت جو عورت گھر کے کام میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے، وہ تمہارے گھر کی جنت کی بناتی ہے، یعنی جنت گھر کو بناتی ہے، تمہارے بچوں کی عظیم انسان بناتی ہے، تمہارے گھر والوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ اگر کسی عورت پر مرد ظلم کرے، گھر کے کام کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے، اس پر ظلم کرتا رہے، تو روز حساب اللہ تعالیٰ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور یہ کہا جائے گا، یہ وہ انسان ہے جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا اور ان کو حقیر سمجھا اور ان کو غلام سمجھا۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گھر میں عورت پر ظلم کرنا کیسا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی راستے سے گزرے، آپ دیکھا ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشانی، رزق میں تنگ دستی کا سبب بن جائے گی۔ یہ تمہاری بیوی تمہاری ظلم کی وجہ سے تمہارے گھر میں پڑی رہتی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں اس گھر میں رہنے والے مردوں کی رزق کی راہیں تنگ ہو جاتی ہیں، یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ نے اولاد مرد کی تقدیر میں اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو اور عزت، شہرت، دولت دن بدن بڑھتی جائے، تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو، انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت اور شہرت اور دولت کی فراوانی پاؤ گے۔
محترم ناظرین، اسی طرح ایک اور واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا اور اس کی توہین کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے، فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو طاقتور اس لیے بنا دیا تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کر سکے۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس نے کہا، اے امیر المومنین، یہ میرے نکاح میں ہے، میں اس سے جو بات کہتا ہوں یہ میری بات نہیں مانتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نکاح کا مطلب یہ نہیں تم اپنے لیے غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے تم نے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے اور تمہاری اولاد کو اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا گیا ہے۔ اے شخص، جس سے مدد لی جائے اس کو غلام نہیں سمجھتے، جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ تمہیں تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت اپنے اوپر لے آنا۔ آنے والے وقت میں جو اولاد اس عورت کے جسم سے تمہیں نصیب ہوگی تو اس کے وجود میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ اس بدکار عورت کی نشانی جس کو گھر سے نکالنے کا حکم دیا گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اس عورت کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ وہ عورت یہ ہے، اس عورت کا رہن سہن پہننا مردوں جیسا عمل کرتی ہے، یعنی مردوں سے مشابہت کرتی ہے، بال کٹواتی ہے، کپڑے مردوں جیسا پہنتی ہے، اس کا طریقہ کار بولنا اٹھنا بیٹھنا مردوں جیسا ہے۔ اس عورت کو اپنے گھروں سے فوراً نکال دو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ ہمارے اعمال قبول فرمائے، ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اولادوں کو ہمارے لیے رحمت بنائے اور ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے لازم جانا۔ السلام علیکم۔